السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے وقاص احمد اور آج ہم بات کریں گے اسرائیل کی اس خوش فہمی کی جس کو ایران نے بڑی مہارت کے ساتھ نہ صرف دور کیا ہے بلکہ ایران اسرائیل کی اس غلط اور خوش فہمی کو ماتم میں بدل دیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جمعے کی صبح جب اسرائیل نے اچانک ایران پر فضائی حملہ کیا تو اس کے بعد صہیونی ریاست میں بڑے شادیانے بجائے گئے۔ اسرائیل کی فوج، اسرائیل کے وزیر اعظم نے بڑے بڑے دعوے کیے اور کہا کہ ہم نے نہ صرف ایران کا جو فضائی نظام ہے اس کو مفلوج کر دیا ہے بلکہ جو ایران کی میزائل سے اٹیک کرنے کی قوت ہے وہ بھی بہت حد تک ختم کر دی ہے اور اب ایران کوئی رد عمل نہیں دے سکے گا کیونکہ وہ میزائل چلانے کے قابل ہی نہیں رہا۔ تو اس بات کو لے کر نیتن یاہو تھا وہ بھی بڑا خوش تھا، صہیونی ریاست بھی بڑی خوش تھی، لیکن ایران نے اسرائیل کی جو خوش فہمیاں تھیں، یہ جو خوشیاں تھیں، یہ جو شادیانے بجائے جا رہے تھے اس کو 24 گھنٹے سے بھی کم وقت کے اندر بالکل بدل کر رکھ دیا۔ ایران نے کیا کیا؟ ایران نے سب سے پہلے اپنا جو ایئر ڈیفنس سسٹم تھا اس کو دوبارہ سے فعال کیا اور ٹھیک 2-3 گھنٹے کے بعد اسرائیل کے 2 جنگی طیارے مار گرائے۔ اس کے بعد جب یہ کام ہوا تو اسرائیل کافی خوفزدہ ہو گیا کہ یہ کیسے ہو گیا۔ پھر اسرائیل کو یہ بھی یقین تھا، جو کہ اس کی غلط فہمی تھی، کہ ایران جو ہے وہ دوبارہ سے میزائل اٹیک کرنے کے قابل نہیں رہا تو وہ دوبارہ سے میزائل اٹیک نہیں کرے گا۔ لیکن پھر رات کو وہ بھی 24 گھنٹے سے کم وقت کے اندر ایران نے ایک تباہ کن میزائل حملہ کیا اسرائیل کے اوپر، اور ایران کا وہ جو میزائل حملہ تھا جس کو ایران کا دفاعی نظام جو تھا، جس میں آئرن ڈوم ہے، ڈیوڈ سلنگز ہے، اس کے ساتھ امریکی بھی تھے، ان کے جو فضائی میزائل سسٹم تھے وہ بھی روکنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ان سب رکاوٹوں کے باوجود وہ ایران کے جو میزائل تھے وہ اسرائیل پہنچنے میں کامیاب ہوئے۔ تل ابیب میں ایرانی میزائل نے نہ صرف جو منسٹری آف ڈیفنس کے ہیڈ کوارٹر کو ہٹ کیا، جو تل ابیب کے اندر اسرائیل کی جو اٹامک فیسیلیٹیشن تھی اس کو بھی ہٹ کیا، موساد کے دفتر کو ہٹ کیا، جو فضائیہ کے ایئر بیسز تھے ان کو بھی ہٹ کیا۔ تو یہ ساری صورتحال دیکھ کے اسرائیل جو ہے وہ اب پھر رونا دھونا شروع کر دیا اور وہ امریکہ کے پاس، اسرائیل اور فرانس کے پاس دوبارہ سے گیا کہ جی دیکھیں وہ بیلسٹک میزائل فائر کر رہا ہے سمندر سے بھی اور تینوں طرف سے، تو یہ میرا جو دفاعی نظام ہے وہ تو ان کو کاؤنٹر نہیں کر پا رہا، تو آپ اس میں میری مدد کریں۔ اب اس وقت تک جو امریکہ کے یا اس کے اتحادیوں کے اسرائیل کے اطراف میں ایئر ڈیفنس سسٹم موجود تھا، اس سے بھی بچ کے بہت سارے جو میزائل تھے وہ اسرائیل پہنچے تھے۔ تو اس ساری صورتحال کے پیش نظر اب امریکہ نے کیا کیا ہے، اسرائیل کی خاص درخواست پر، کہ اس نے اپنا جو جدید پیٹریوٹ میزائل ڈیفنس سسٹم ہے اس کو جو ہے وہ قریب کر لیا ہے اسرائیل کے، تاکہ اگر دوبارہ سے ایران اپنے میزائل لانچ کرتا ہے، بیلسٹک میزائلوں سے حملہ کرتا ہے اسرائیل کے اوپر، تو اس کو روکا جا سکے، تاکہ جو آئرن ڈوم ہے وہ تو اب ناکام ہو چکا ہے، تو دوبارہ سے تل ابیب میں یا باقی شہروں پر وہ میزائل جا کے نہ گرے۔ لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ایران جو ہے اس نے بھی بڑے واضح طور پر کہا ہے امریکہ کو بھی، یونائٹڈ کنگڈم کو بھی یعنی انگلینڈ کو بھی، برطانیہ کو بھی اور فرانس کو بھی، کہ اگر آپ نے جو ایران میزائل فائر کرے گا اسرائیل پر حملے کے لیے، اگر آپ ان کو راستے میں روکیں گے اپنے ایئر ڈیفنس سسٹم یا میزائل ڈیفنس سسٹم کے ساتھ، تو پھر ایران جو ہے وہ آپ کے جو ایئر بیسز ہیں ایران کے ارد گرد، عراق میں ہے، قطر میں ہے اور باقی خلیجی ممالکوں میں ہے، ان پر اٹیک کرے گا۔ تو ایسی صورت میں جو ہے اگر ایران جو ہے وہ 221 کلومیٹر دور تل ابیب میں اپنے میزائل جو ہے وہ داغ سکتا ہے، تو اس کے لیے میرا خیال ہے عراق میں یا باقی خلیجی ریاستوں میں جو امریکی کے اڈے ہیں وہاں پر اٹیک کرنا اور بھی آسان ہوگا۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو ایران کا میزائل سسٹم ہے وہ بہت جدید بھی ہے اور بڑا کمپلیکیٹڈ بھی ہے، جس کو ابھی تک اسرائیل اور جو اس کے اتحادی ہیں امریکہ وہ سمجھ نہیں پا رہے، کیونکہ 40 سال پابندیوں میں رہنے کے باوجود ایران کا جو بیلسٹک میزائل پروگرام ہے وہ آج اس مقام پر ہے کہ وہ نہ صرف آئرن ڈوم کو شکست دے رہا ہے، وہ نہ صرف جو امریکہ کے نیول جو ڈسٹرائرز ہیں، میزائل جو اینٹی میزائل جو ڈسٹرائرز ہیں ان کو شکست دے رہا ہے، بلکہ مجھے لگتا ہے کہ اگر یہ پیٹریوٹ میزائل سسٹم نصب کرتا ہے امریکہ تو اس کو بھی یہ شکست دے کر اسرائیل کو ہٹ کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔